بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین اکرام، رب ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کے لیے کامل رشد و ہدایت کا منبع اور کامل ہدایت کا سرچشمہ جس ذات کو بنایا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ ہے۔ آج ہم آقا کی تعلیمات میں سے ایک ایسی آقا کی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مخاطب کیا اور انہیں کہا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعباس ابن عبد المطلب، جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا عباس یا اماں، الا اعطیک، اے میرے چچا، اے میرے عباس، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ الا امنحک الا احبوک، کیا میں آپ کو ایک چیز عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک چیز سے نہ نوازوں؟ الا افعل لک عشر خصال، وہ یہ کہ آپ نے 10 کام ایسے کرنے ہیں، اذا فعلت ذلک غفر اللہ لک ذنبک کلہ، کہ آپ وہ جب کام کریں گے تو رب ذوالجلال والاکرام آپ کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اولہ و آخرہ، خواہ وہ پہلے ہوں خواہ وہ بعد والے ہوں، وقدیمہ و جدیدہ، خواہ وہ گناہ پرانے ہوں یا وہ گناہ نئے ہوں، وخطأہ و عمدہ، اور خواہ وہ گناہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر ہو گئے ہوں، وصغیرہ و کبیرہ و سرہ و علانیتہ، خواہ وہ گناہ چھوٹے ہوں خواہ وہ گناہ بڑے ہوں، اور خواہ وہ گناہ چھپ کر کیے گئے ہوں خواہ وہ گناہ سب کے سامنے اعلانیہ کیے گئے ہوں۔ 10 خصال، یہ جو 10 کام ہیں وہ یہ کرنے ہیں، ان تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعات بفاتحۃ الکتاب و سورہ، ان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 رکعات نماز ادا کرنی ہے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورہ مبارکہ کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، جب آپ قرات سے تلاوت سے فارغ ہو جائیں پہلی رکعت میں تو آپ نے پہلی ہی رکعت میں کہنا ہے، فقل، پس آپ کہیے، وانت قائم، اس حالت میں کہ آپ کھڑے ہوئے ہوں، قیام کی حالت کے اندر ہی آپ کیا کہیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ 15 دفعہ کہنے ہیں، اور اس کے بعد یہ الفاظ جب آپ نے 15 مرتبہ کہہ دیے، ثم ترکع فتقول، اور پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، وانت راکع 10، اور رکوع کی حالت میں آپ نے یہ الفاظ 10 مرتبہ کہنے ہیں، اور اس کے بعد ثم ترکع رأسک ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقول 10، پس جب آپ رکوع سے سر اٹھا لیں پھر آپ نے یہی الفاظ 10 مرتبہ دوبارہ دہرانے ہیں، ثم تهوی ساجدا فتقول انت ساجدا 10، اس کے بعد جب آپ سجدے میں چلے جائیں اور آپ سجدے کی حالت میں ہوں تو آپ نے یہی الفاظ 10 مرتبہ پھر کہنے ہیں، ثم ترفع رأسک من السجود فتقول 10، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے تو 10 مرتبہ آپ نے پھر یہی الفاظ دہرانے ہیں، اور اس کے بعد ثم ترفع رأسک من السجود فتقول 10، پس جب آپ دوبارہ سجدہ کریں گے تو پھر 10 مرتبہ یہی الفاظ دہرانے ہیں، فذلک 75 فی کل رکعۃ، پس یہ جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی 75 دفعہ ہو جائے گی، 75 ٹائمز، اور ہر رکعت میں یہی معاملہ کرنا ہے، فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں، تفعل ذلک فی 4 رکعات، آپ نے 4 رکعات میں یہی معاملہ رکھنا ہے، ان استطاعت ان تصلیھا فی کل یوم، اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ اس نماز کو روزانہ ادا کر سکیں تو آپ اس نماز کو روزانہ ادا کریں، اور اگر
فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةٍ، اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اسے ہفتے کے اندر ادا کریں تو ہر ہفتے اس نماز کا اہتمام کریں، اور اگر آپ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٍ، اور اگر آپ ایک ہفتے میں بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو آپ اسے ایک مہینے میں لازم اختیار کریں، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةٍ، اور اگر آپ اسے ایک مہینے میں بھی اختیار نہیں کر سکتے تو ایک سال میں ایک بار اس کا ضرور اہتمام کریں، اور اگر ہر سال اس نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کا اہتمام کریں۔ اس نماز کو نماز تسبیح کہا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ پورا طریقہ بتا دیا ہے، اور آگے اس کی فضیلت ہے فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، او رمل عالج غفر اللہ لک، یا ریت کے ذرات کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں تو رب ذوالجلال والاکرام انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پیچھے الفاظ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نئے ہوں یا پرانے ہوں، چھپ کر کیے گئے ہوں یا اعلانیہ کیے گئے ہوں، جو انسان ان کلمات کے ساتھ 4 رکعات نماز ادا کرتا ہے رب ذوالجلال والاکرام اسے ضرور بالضرور معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ جملہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مکمل حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اور واضح انداز سے پڑھ کے لفظ با لفظ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا شک اور تردد نہ رہے۔